دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے درود پاک پڑھیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب چونکہ اتنے ثناخانوں نے نعتیں پیش کر دی ہیں، یقیناً بنتی تو نہیں ہے، مگر سرفراز صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے بھی دو تین اشعار سنانے ہیں نعت کے، میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ نعت سرکار کے پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کے پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا۔ ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، ارے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ اور بڑا ہی پیارا اور خوبصورت شعر ہے کہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا،
حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر شفاعت کا لبادہ کیا ہے، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔ اب یہ منظر پیش کر رہا ہوں، آپ نے اظہار کرنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے، کیا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، ہاں زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، واللیل سجا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ہاں خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، ارے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ جب یہ شعر قبلہ حضور کے سامنے پڑھا تو آپ نے کہا بیٹا اس کو یوں پڑھیں کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی اماں کی اجازت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میلاد پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف بخشا۔ میں تحریک منہاج القرآن ٹوبہ کی جانب سے
تمام تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس خوبصورت بزم میں بالخصوص شرکت کے لیے للہ شریف سے تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر محمد علیم الرسول عارف صاحب، اللہ رب العزت ایسے علماء اولیاء کا سایہ تدیر ہمارے سامنے پہ سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ قبلہ قاری محمد نبید الحسن چشتی صاحب، اور آج کی ہماری اس بزم کا حصہ بنے ملک محمد ظہیر آوان بیورو چیف ہیں یہ، اور ان کے ساتھ کندوال سے تشریف لائے ہیں محترم قاری محمد سلیمان صاحب، اور ان کے صاحبزادے بھی عمران صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں دونوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آج کی اس بزم کا حصہ بنے محترم علامہ غلام عباس انقلابی صاحب، محترم حافظ محمد شہباز صاحب، اور بالخصوص آج کے میزبان اس بزم کے جن کی کاوش سے آج کی یہ بزم سجی ہے، اور للہ سے تشریف لائے ہیں قاری اکرام صاحب کا نام رہ گیا تھا، اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ علامہ محمد سرفراز احمد قادری صاحب آج کی میزبانی کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ گفتگو زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی، بس ایک میسج آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ الاحزاب کی آیت مقدسہ چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ احباب بس تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری سنا دے میرے محبوب، ان کو خوشخبری سنا دے۔ باری تعالیٰ کنہیں فرمایا؟ مؤمنین کو۔ کیا؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا انہیں خوشخبری دے دے کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس بڑا فضل کبیر ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس بڑا، اونچا بولیے کیا ہے؟ بڑا فضل کبیر ہے۔ اب رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں خوشخبری کے لیے خاص لفظ استعمال کیا، اور یہ خوشخبری ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کیا یہ خوشخبری ہر ایک کے لیے؟ جیسے میلاد منانا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مقدر والوں کے لیے، قسمت والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں نا حضور کے میلاد کی گھڑیاں آتے ہیں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، ایک ایسا ہے جو منہ پہ خوشیاں سجا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر عمل ہر ایک کے لیے، اس کے لیے اللہ چنتا ہے بندے، اور جب کسی کو اللہ چن لیتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اب جیسے اللہ رب العزت نے عام انسانوں میں اولیاء کو چنا، نیک اور صالح لوگوں کو چنا، پھر اللہ نے صحابہ کو چنا، پھر اللہ نے نبی چنے، پھر نبیوں میں بھی نبی چنے، پھر رسول چنے، پھر رسولوں میں رسول چنے، پھر جب سب سے اعلیٰ نبی اور رسول چنا تو سب سے اعلیٰ ہونے کا اعزاز محمد مصطفیٰ کے سر سجایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ خوشخبری ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اگر عام لوگوں کے لیے خوشخبری ہوتی تو یوں کہتا وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ، کیا کہتا؟ یا وہ یوں کہتا وَبَشِّرِ الْإِنسان، انسان کو خوشخبری دیتا، یا وہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ، یا وہ کہتا وَبَشِّرِ الْمُصْلِحِينَ، یا وہ کہتا وَبَشِّرِ الْمُتَّقِينَ۔ وہ یوں کہہ سکتا تھا مگر نہیں، اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ بولیے، جڑے آؤ تے بولو نا بھئی، سارے مومنانی مجلس ہے نا، آپ نے بول کے چلنا ہے تاکہ میں خطاب کر کے خطاب سر سے گزر نہ جائے، آپ کے سینوں کی تختیوں پہ لکھا جائے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب یہ خوشخبری مومنوں کو سنا دے۔
اب جب اللہ نے یہ اعلان کیا نا کہ یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ہر ایک کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ خوشخبری میرے لیے ہے۔ خواہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے نماز پڑھنے والا تھا، اس نے کہا میں مومن ہوں، بار بار یوں کرنے والے نے کہا میں مومن ہوں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے نے کہا میں مومن ہوں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے نے کہا میں مومن ہوں، ساری ساری رات قیام کرنے والے نے کہا میں مومن ہوں، کسی نے اذان کو طوالت دے دی، اس نے کہا میں مومن ہوں، کسی نے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ لیا، اس نے کہا میں مومن ہوں۔ باری تعالیٰ تو بتا تو صحیح یہ پیمانہ تو نے بنایا کیا ہے مومن ہونے کے لیے؟ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ یہاں تو ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، ہم یہ پوچھنے کے لیے نہ کسی دیوبندی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی بریلوی کے پاس جاتے ہیں، نہ اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی ملا کے پاس، نہ کسی شیعہ کے پاس، نہ کسی مفتی کے پاس، نہ پیر کے پاس، نہ قاری کے پاس، نہ علامہ کے پاس، یہ سوال پوچھنے ہم قرآن کے پاس چلتے ہیں۔ قرآن سے بڑا رہنما کوئی نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ یہ جو خوشخبری اللہ نے سنائی ہے مومنوں کے لیے، تو بتا مومن کون ہے؟ تو بتا مومن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اس سے پچھلی آیت پڑھو، اللہ نے جب قرآن میں بیان کیا تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ہاتھ باندھنا، نہ چھوڑنا، نہ قیام اللیل، نہ سجدے، نہ صدقہ، نہ خیرات، ان میں سے کوئی شے پیمانہ مومن نہیں ہے۔ پیمانہ مومن یہ ہے جو مصطفیٰ کو مانے ان 6 شانوں کے ساتھ، وہی مومن ہے۔ نہیں مشکل، جو میرے محبوب کو مانے، مولا کتنا مانے، کیسا مانے؟ اللہ نے فرما دیا کہ مانتے تو ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یقیناً مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کو ان جیسا نہیں ماننا۔ مومن ہونے کا معیار یہ ہے، پیمانہ یہ ہے کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کو مانے وہ ان 6 شانوں کے ساتھ مانے۔ کیا مانے؟ ان 6 شانوں کے ساتھ مانے۔ مولا تو جس نے مان لیا ان 6 شانوں کے ساتھ، آگے اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ جو فضل کبیر ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں، جو مومن ہے۔ مومن کون ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کو ان 6 شانوں کے ساتھ مانے۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کی خوشخبری کا ذکر اگلی آیت میں کیا، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کی 6 شانیں بیان کی۔ خوشخبری کا اعلان بعد میں ہے، پہلے ماننے کا اعلان ہے۔ پہلے کیا ہے بولیے؟ گویا جو یہ مصطفیٰ کی شانیں مانے وہی مومن ہے، جو حضور کی یہ 6 شانیں مانے بولیے وہی مومن ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ایک ایک شان پہ ایک ایک گھنٹے کا خطاب چاہیے، ایک ایک شان پہ میں اختصار کے ساتھ گزرتا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کی شانوں کا ذکر کیا تو پہلی شان ہی اللہ نے شان نبوت بیان کی۔ پہلی شان ہی بولیے شان نبوت بیان کی، اور شان نبوت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، کیا کہا؟ اے نبی۔ کیا کہا؟ اے نبی۔ اب اے اگر اس کو عربی لغت میں دیکھا جائے تو اے معنی ہے حرف ندا کا، اے معنی ہے حرف ندا، کہتے ہیں پکارنے کو۔
کسی کو آواز دینا، کسی کو استغاثہ دینا، اور استغاثہ دینا پکارنا، یاد رکھ لیجئے پکارا اسی کو جاتا ہے جو مدد کے قابل ہوتا، پکارا اسی کو جاتا ہے جو سننے کے قابل ہو، جو مدد کے قابل ہو، اور جو جسے پکارا جائے اگر وہ پکار سننے کے قابل ہی نہ ہو تو اسے ندا دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ نے یہ جو کہا نا اے نبی، کیا کہا؟ اے نبی، تو نبی کہہ کر اللہ نے مصطفیٰ کی شان نبوت کا تذکرہ کیا۔ اب شان نبوت کیا ہے؟ باری تعالیٰ آگے جو تو 5 شانیں بیان کر رہا ہے، یہ شان نبوت کیا کم ہے؟ بہت بڑی شان ہے شان نبوت، مگر نبوت کی شان بیان کر کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے شاہد بنایا، ہم نے تجھے نذیر بنایا، ہم نے تجھے بشیر بنایا، ہم نے تجھے داعی بنایا، ہم نے تجھے سراج منیرہ بنایا۔ باری تعالیٰ شان نبوت کیا کم تھی؟ فرمایا نہیں، شان نبوت بھی اعلیٰ ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، مگر وہ اگلی شانوں پہ بعد میں چلتا ہوں، پہلے شان نبوت پہ آپ توجہ سے سماعت کر لیں۔ اب نبی کہا اللہ نے، اور نبی نکلا ہے نابا ان سے۔ نبی کس سے نکلا ہے؟ نبی۔ نبوت کی شان اللہ نے اس لیے بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فقط لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ ظاہری طور پہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا شاید ہم نے حضور کی اس شان کو مان لیا تو ہم مومن ہو گئے۔ نہیں، یاد رکھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس ماننے کا معنی دونوں طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک ماننا ہے ظاہر سے، ایک ماننا ہے باطن سے۔ ایک ماننا ہے ظاہر سے، ایک ماننا ہے باطن سے۔ جس نے ظاہر سے مانا باطن سے نہ مانا وہ بھی مومن نہ ہوا۔ جس نے فقط زبان سے اظہار کر لیا، دل سے اقرار نہ کیا، وہ مومن نہ ہوا۔ کیوں؟ کہ ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، کیا ہوتا ہے بولیے؟ زبان سے کہنا۔ ایک ہوتا ہے دل سے کہنا۔ جو فقط زبان سے کہے، جو فقط بولیے زبان سے کہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ جو دل سے مانے، جیسے فرمایا اقرار باللسانی و تصدیق، اونچا بولیے، وتصدیق بالقلب، جو فقط زبان سے مانے۔ اب عبداللہ بن ابی زبان سے مانتا تھا، منافق جو تھا وہ زبان سے مانتا تھا۔ تو ایمان تب ملتا ہے، مومن تب ہوتا ہے، خوشخبری تب ملتی ہے جب حضور کی شان نبوت کو دل سے مانا جائے۔ جب حضور کی شان نبوت کو بولیے دل سے مانا جائے۔ اب یہاں ایک اور قابل توجہ نکتہ ہے، وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے حالانکہ منصب رسالت نبوت سے بھی اونچا ہے، کیا منصب رسالت منصب نبوت سے بھی بڑا ہے۔ بھئی ایسے ہی ہے نا کہ ایک بندہ ہے اس نے کیا ہوا ہے ایم اے، ایک بندہ ہے اس نے کیا ہوا ہے بی اے۔ تو جس نے بی اے کیا ہوا ہے وہ ایم اے پاس نہیں ہے، مگر جس نے ایم اے کیا ہوا ہے وہ بی اے پاس بھی ہے، اسی لیے تو ایم اے پاس ہے۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، مگر جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہے۔ اللہ نے چھوٹی شان کا ذکر کیا، چھوٹی، بولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا تو یہاں بڑی شان کا تذکرہ کر، مگر اللہ نے چھوٹی شان کا ذکر کیا۔ بتا اس لیے رہا ہے رب کہ میرے مصطفیٰ کی جس کا چھوٹی شان کے بغیر گزارا نہیں، بڑی شان کے مانے بغیر گزارا کیسے ہو؟ جو چھوٹی شان کو نہ مانے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو جو بڑی شان کا انکار کرے وہ مومن کیسے ہوگا؟ اب حاضرین ذی احتشام، نبا ان کا معنی ہے خبر دینا۔ کیا معنی ہے بولیے؟ نبا ان کا، اونچا بولیے، نبا ان کا معنی ہے خبر دینا۔ اور یاد رکھ لے خبر وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، خبر وہ دیتا ہے جو
دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے باقی ساری شانیں بیان کی بعد میں، پہلے حضور کی شان نبوت کیا رب بتانا کیا چاہتا ہے؟ رب دکھا رہا ہے کہ میں وہ نبی بھیج رہا ہوں، اس نبی کے ماننے کا حکم دے رہا ہوں جو ہر شے سے باخبر ہے، جو ہر شے سے باخبر ہے۔ اس مصطفیٰ کو پتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آیا، وہ باخبر ہے کہ کون میلاد کی مجلس میں آیا، کون نہیں آیا، کس نے میرے میلاد کے جشن منائے، کس نے ترانے گائے، کس نے جھنڈیاں لگائی، حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی جب حضور شاہد بن کے آئیں گے تو تاجدار کائنات پہچان لیں گے، کیوں کہ باخبر نبی ہے۔ بولیے وہ باخبر نبی ہے۔ اور یاد رکھ لے ہر نبی باخبر ہے، کیونکہ نبی کا معنی ہی کیا ہے؟ بولیے نبی کا معنی ہی نابا ان سے نکلا ہے، تو اس کا معنی ہے خبر۔ اور کیا خیال ہے کہ بیورو چیف صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ جب تک ان کے پاس کوئی واقعہ ہو نہ جائے یا یہ معاملات دیکھ نہ لے اخبار میں خبر لگاتے ہیں؟ بولیے تو ایک عام اخبار کا رپورٹر ہو تو وہ کچی خبر نہیں دیتا، تو جو ساری کائنات کا والی ہے وہ بلا باخبر کیوں نہیں ہوگا؟ حاضرین جی احتشام، اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے باخبر۔ بولیے سارے کیا بنایا ہے؟ باخبر۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہمارے ہر عمل سے بولیے کیا ہے؟ باخبر ہیں۔ اب حاضرین جی احتشام، پہلے باخبر کہا، اس کے بعد کہا ہم نے شاہد بنایا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ باخبر نبی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا یہ غیب ہی کی خبریں تو ہیں میرے مصطفیٰ جو ہم تجھے دیتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے دیتے ہیں۔ پہلے غیب کی خبریں دینے والا نبی کہا، شان نبوت کا ذکر کہا، اس کے بعد جا کر کہا ہم نے تجھے شاہد بنایا، ہم نے تجھے شاہد بنایا۔ اب شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو باخبر ہوتا ہے۔ شاہد وہی ہوتا ہے جو، بولیے ذرا، شاہد وہی ہوتا ہے جو باخبر ہوتا ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، بخاری شریف کی حدیث پاک، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر ہوگا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہوگا، مصطفیٰ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سر سجدے میں ڈال دیں گے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے زمانے میں جو مومنین ماننے والے ہوں گے وہ اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے، اور اپنے اپنے نبی سے جا کر کہیں گے آج اللہ کے حضور ہماری سفارش کرو، اللہ کے حضور ہماری سفارش کرو۔ ہر نبی جواب دے گا، وہ کہے گا اذهبوا الی غیری، فرمائے گا آج میرے کوڑ کچھ بھی نہیں جے، میرے پلے کچھ بھی نہیں، کسی اور کوڑ جاؤ۔ ہر نبی کہے گا، حتیٰ کہ چلتے 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 موسیٰ کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، سب کے پاس آئیں گے۔ آخر پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری وعلیکم بمحمد، میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تمہیں اگر کسی نے کوئی رستہ نہیں دکھایا آؤ میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں۔ تم ہر جگہ سے مایوس ہو کے آئے، آج ایک ہی ہستی کی بات چلے گی، اس کا نام محمد ہے۔ آج اس کا نام بولیے محمد۔ چلتے چلتے ساری قومیں امتیں مل ملا کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں گی۔ جب بارگاہ رسول میں آئیں گی تو ہر نبی کہتا رہا اذهبوا الی غیری، جب رسول پاک کی بارگاہ میں آئیں گے تو رسول پاک نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا علیہ السلام فرمائیں گے اج تسی صحیح تھاں تے آ گئے، ہن تسی صحیح ٹھکانے تے آئے ہو، ہن صحیح تھاں تے آئے ہو، آؤ۔ اب آقا علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھیں گے،
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، جب سر سجدے میں ڈالیں گے تو اللہ پاک حضور کو مخاطب کر کے فرمائے گا میرے محبوب سل مانگ تو کیا تجھے عطا کیا جائے گا، اشفا تشفع شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا رب ارفع راسک، سونیا اپنا سر اٹھا، محبوب اپنا سارے بولو یار ذرا، محبوب اپنا سر اٹھا۔ اور اگر میں آپ جیسے عاشقوں کی زبان میں جملہ کہوں تو بڑا دل بھر جملہ ہے، توجہ، اللہ فرمائے گا اے سونیا مکھڑا تے بھی کھا، سونیا مکھڑا تے بھی کھا۔ کیا چاہتا ہے مولا؟ وے سارے لینا چ لگے اوے اوتھوں بھی مایوس ہوئے، اوتھوں بھی مایوس ہوئے، اوتھوں ہن سارے میرے کول آ گئے نے، مولا ہن اگے میں کدے کول بھیجا؟ میرے سامنے تے تیری ذات ہی ہے، مولا انہاں دی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا سونیا ایک ایک کر کے بھیجدا جا جنت، حتیٰ کہ اللہ قسم اٹھائے گا مینو اپنی عزت کبریائی جلال دی قسم ہے سونیا ادو تک میں جنت دا دروازہ کھلا رکھا دا جدو تک ایک بندہ بھی نہ باہر رہ جائے کہ جدے ایمان کلمے دا کروڑ میں حصے دا ایمان بھی جدے چ باقی ہوئے انہوں بھی بھیج دیاں گا جنت۔ اب میں یہ واقعہ آپ حدیث تو سن لی، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تو باخبر ہے، سب مانتے ہیں اللہ تو باخبر ہے، تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو نبی کہا، نبی باخبر ہے، پھر شاہد کہا اور شاہد گواہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں گناہ کیے ہوں گے، نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ کو چاہیے تو تھا نا، رب پوچھتا سونیا اینو میں نماز دا حکم دیتا سی اس نماز نہیں پڑھی، اینو میں زکاة دا حکم دیتا سی اس زکاة نہیں پڑھی، زکاة نہیں دیتی، اینو میں حج دا حکم دیتا سی پیسہ بھی ایسی دب کے رکھیا سا جو پڑھے حج نہیں سو کیتا، سارا کچھ رب دیکھنا رہا ہے۔ اب حاضرین جی احتشام، چونکہ وہاں رحمت الہی وہ دریا موجزن ہے، آج آقا علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے، تو حاضرین جی احتشام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے، حضور بھی باخبر ہیں جیسے خدا باخبر ہے، جیسے بولیے خدا باخبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو شاہد کہا اور گواہ کہا، اور گواہ بن دیکھے ہوتا ہے یا دیکھے سے ہوتا ہے؟ بولیے دیکھنے سے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، توجہ ہے؟ آپ میں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، کسے نو بھی عدالت تے کچہریاں دے چکر نہ لانے پڑن، اللہ تو ساریاں نو محفوظ رکھے۔ عدالت میں ایک کیس جاتا ہے، عدالت میں ایک کوئی قتل کا کیس گیا، جج نے پوچھا ایک بندے سے کہ بتا بھئی جہاں یہ واردات ہوئی تھی تو وہاں موجود تھا، وہ شخص آنکھوں سے نابینا ہے، وہ شخص آنکھوں سے نابینا ہے، وہ نابینا شخص کہتا ہے جی جج صاحب میں وہاں موجود تھا، تو جج صاحب نے کہا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نبینے سے کیا پوچھا؟ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ وہ آندھا نہیں جج صاحب میں اکھاں نال ویکھیا تے نہیں، پر میں اتھے موجود ہے ایسا۔ اب ایک اور دوسرا شخص آیا، جج صاحب نے اس سے پوچھا بھی تو وہاں موجود تھا؟ کہتا ہے جج صاحب موجود تے نہیں سا، پر میں تھوڑے فاصلے تے کھلو کے ویندا سا پیا، میں تھوڑے جے فاصلے تے کھلو کے ویکھ رہا سا کہ اینے اینو گولی ماری، اینے قتل کیتا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے جج اندھے کی گواہی قبول کرے گا دیکھنے والے کی؟ اونچا بولیے۔ اگر کائنات کی ایک چھوٹی سی عدالت اس میں بغیر دیکھے گواہی قبول نہیں ہوتی، تو جب میدان محشر سجے گا تو تب اندھے کی گواہی نہیں دیکھنے والے کی رب قبول کرے گا، اور یہ گواہی وہاں مصطفیٰ کی قبول ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ کو بغیر دیکھے گواہی نہیں لے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
ہر نبی کے زمانے سے میرا مصطفیٰ باخبر نبی ہے۔ بے شک وہ ہزاروں سال پہلے زمانے گزر گئے، ہزاروں سال پہلے زمانے گزر گئے، مگر تاجدار کائنات نے فرمایا میں کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی تلی کو دیکھتے ہیں، جیسے ہاتھ کی بولیے تلی کو دیکھتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شان نبوت کہہ کر اللہ نے کہا تجھے ہم نے شاہد بنایا، تجھے ہم نے شاہد۔ تو مومن ہونے کے لیے پہلی دو چیزیں بیان ہو گئی کہ نبی ماننا ہے، اور نبی بھی کون سا ماننا ہے؟ شاہد والا، نبی بھی شاہد والا۔ اب جب شان شاہدیت کا ذکر اللہ نے کر دیا تو آگے فرمایا شاہدن و مبشرن، شاہدن و مبشرن۔ اب مبشر سے کیا مراد ہے؟ مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والا۔ کیا دینے والا؟ بشارت دینے والا۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ ہر روز 5 وقت اللہ کے حضور جھکتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرے نماز پڑھے تو اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ بھئی جنت دے گا، اس کی قرب ملے گا، اس کے حضور خوشنودی اس کی حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ کو کس نے خبر دی؟ یہ بولیے آپ کو تو نماز کا علم بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ زمانہ مصطفیٰ میں جب نماز کا حکم آیا حضور نماز پڑھتے، صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ نماز کا حکم تو آ گیا واقعی الصلاۃ، نماز کیسے پڑھیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں اسی طرح کرتے جاؤ، یہی نماز ہے، اسی طرح کرتے جاؤ، بولیے یہی نماز ہے۔ اب حاضرین جی احتشام، اللہ نے مصطفیٰ کو مبشر بشارت دینے والا، اب یہ بشارت بھی آقا نے دی کہ سجدے کرو گے تو خدا خوش ہوگا، یہ خبر بھی مصطفیٰ نے دی۔ کیا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، قل بفضل اللہ، یہ خبر بھی مصطفیٰ نے دی کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو کیا کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر تم اس رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ یہ خبر بھی میرے مصطفیٰ نے دی، یہ خبر بھی بولیے مصطفیٰ نے دی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی اور خوشخبری سنا دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس خوشخبری کو نہیں مانے گا، اس بشارت کو نہیں مانے گا تو وہ درجہ مومن میں نہیں جا سکتا، وہ درجہ ایمان میں بولیے نہیں جا سکتا۔ اور حاضرین ذی احتشام آگے اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ تھوڑیاں ستے ہو گئی ہیں بیٹریاں لو، اون میں بیٹریاں ذرا چارج کرن لگا اگلے 1-2 منٹ دے وچ۔ رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہد بنانے کے بعد، شان شاہدیت دینے کے بعد کہا تجھے شان مبشریت دے رہا۔ حالانکہ اب توجہ، اللہ نے اور بھی کئی شانیں بیان کی ہیں قرآن میں۔ اب شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کیا یہ چھوٹی شان ہے؟ کائنات میں رب کائنات نے کسی اور کو اپنے علاوہ رحمت نہیں بنایا، اپنے محبوب کو ساری کائنات، جیسے خود ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہے، مصطفیٰ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے، حتیٰ کہ حضور کی رحمت کا پرچار اور حضور کی رحمت کا اظہار ولادت مصطفیٰ کے وقت جانور بھی کرنے لگ گئے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی
تو سیرت الدہلان کی کتاب بیروت لبنان اس نے لکھا ہے کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکبادیاں دینے لگ گئے کہ وہ کائنات کا والی رحمت للعالمین آ گیا۔ ارے مصطفیٰ کے میلاد پر، حضور کی آمد پر، حضور کی شانوں کے اظہار پر بجائے خوشیاں منانے کے غم زدہ ہونے والے دیکھ ادھر جانور مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے۔ سمندر کی مخلوق وہ جانور ہو کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور تو مصطفیٰ کا امتی ہو کے کہ جس کے لیے بروز محشر حضور سر سجدے میں ڈالیں گے، تو حضور کا غلام ہو کے میلاد آئے تو تیرے چہرے کی پریشانی آ جائے۔ ہم سے تو اچھا وہ جانور ہے جس نے حضور کے میلاد پہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ حاضرین جی احتشام، پھر اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ تمہیں دعوت دینے والے بن کے آئے، اور دعوت بھی ایسی کمال کی دینے والے ہیں کہ خواہ دانت شہید ہو جائیں، خواہ پتھر کوئی مارے، مگر ایسا داعی بنایا ہے کہ تمہیں اگر محلے میں کوئی گالیاں نکالے نا، بڑا نمازی آیا، بڑا مولوی آیا، تو تسی دوجے دن ڈر کے گھر بہ جاندے ہو، مگر یہ میرے مصطفیٰ کی شان داعیاً الی اللہ دیکھ لو کہ طائف میں پتھر پڑتے رہے، جنگیں لڑی، دندان شہید ہوئے، مگر میرا مصطفیٰ ایسا داعی بن کے آیا کہ فرما دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ نے حکمت کے ساتھ دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ مگر اس کے باوجود وہ میرا محبوب وہ شان داعیاً الی اللہ لے کے آیا ہے۔ آگے فرمایا سراجم منیرا، ہم نے آپ کو ایک چمکتا ہوا سورج کی مانند بنا کر بھیجا۔ چمکتا ہوا سورج کی مانند، یہ چمکتا ہوا سورج اللہ نے کیوں کہا؟ بس یہ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کر رہا۔ حاضرین یہ احتشام، اب یہ ستارے ہیں نا آسمان پہ چمکتے، چاند ہے، ہر چیز جو زمین پہ آسمان پہ چمکتی ہے یہ سورج سے فیض لیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ سورج سے، بولیے، یہ سورج سے فیض لیتے ہیں۔ رب کائنات نے سراج منیرا، چمکتا ہوا سورج کہا۔ اس چمکتے ہوئے سورج سے مراد یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو لے لو، انبیاء کو لے لو، شہداء کو لے لو، اولیاء کو لے لو، صحابہ کو لے لو، کل کائنات کی مخلوق کو لے لو، ستارے، چاند، سورج، کائنات کی ہر شے کو جو چمک دمک روشنی سب کچھ ملا ہے اسی تابانی رکھنے والے سراج منیرہ سے ملا ہے، اسی سراج منیرہ سے ملا ہے۔ کیوں کہ اسے میں نے کائنات کا سب سے بڑا چمکتا ہوا سورج کی مانند بنا کر بھیجا ہے۔ اب کسی نے ایمان لینا ہو تو در رسول پہ آنا پڑے گا، اب کسی نے تقوی لینا ہو تو در رسول پہ آنا پڑے گا، اب کسی کو جنت لینی ہو، تقوی لینا ہو، خدا کا قرب لینا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ کیوں کہ خوشخبری تو اسی مومن کے لیے ہے جو مصطفیٰ کو ان 6 شانوں کے ساتھ مانے۔ گویا اللہ رب العزت نے ایمان کا پیمانہ جو قائم کیا وہ یہی ہے، یاد رکھ لو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو عام نبیوں کی طرح نہیں ماننا، عام نبیوں کی طرح بولیے نہیں ماننا۔ جو شانیں اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہیں وہ شانیں کسی اور کو، اونچا بولیے، وہ شانیں کسی اور کو نہیں دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنایا۔ کیا؟ ہر نبی کے لیے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنایا، شجر و حجر کے لیے رحمت بنایا۔ تو جب اس ذات مصطفیٰ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تو حقیقت میں وہ رحمت مصطفیٰ مظہر تھا رحمت خدا کا، وہ مظہر ہے رحمت۔ کیوں کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا، رحمت کو، تو رحمت کے 100 حصے پیدا کیے۔ کتنے حصے؟ 100۔ اللہ نے 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔
پھر اسی ایک حصے سے جنات، شجر و حجر، جن، انس، کائنات کی ہر شے اسی ایک رحمت، حتیٰ کہ ماں کو جو شفقت ملی اور پیار ملا اور رحمت ملی وہ بھی اسی ایک رحمت کے حصے سے ملی، اسی ایک رحمت کے بولیے حصے سے ملی۔ تو حاضرین یہ احتشام، جب اللہ نے اتنی شانیں دے کر بھیجا ہے تو بندہ ماننے بھی آئے اور مانے بھی بغیر ان شانوں کے، ماننا ہے تو فرمایا مومن خوشخبری اسی کے لیے ہے جو میرے مصطفیٰ کو ان 6 شانوں کے ساتھ مانے۔ تو جب بندہ مانتا ہے اور حضور کو رحمت بھی مانتا ہے، حضور کو شاہد بھی مانتا ہے، تو یقیناً اس کا دل تو کرتا ہوگا نا کہ میں اس رحمت کے جھونکوں میں جھانک کر دیکھوں، وہ رحمت کا ایک قطرہ مجھے بھی مل جائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ وہ رحمت اسے مل جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ آپ یقیناً اپنے دل سے، بات سب یوں کہتے ہوں گے یہ کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی راہ جنوں یہ شعر ہوتا ہے سجا ہاتھ اونچا کر لو ذرا پتہ لگے سارے آنو ہوتا ہے، مل کے کہو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوا زلزلے، بے ٹھکانہ ہوا زلزلے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور خواہش نفس بڑا ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش نفس بڑا ساتھ دیا ہے تیرا، بس اب جدھر میں، اب جدھر میں رے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میں رے محمد ہے ادھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ حاضرین جی احتشام، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا ایسا رشتہ عطا فرمائے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ آج کی ہماری اس بزم کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص محترم علامہ سرفراز احمد قادری صاحب کا کہ جن کی کاوش اور محنت کی بدولت آج کی یہ خوبصورت بزم سجی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً جہاں بھی کہیں پروگرام ہوتا ہے اس میں پوری کی پوری مسجد کی انتظامیہ، خطیب، امام اور دیگر انتظامی معاملات سنبھالنے والے افراد اس میں ساتھ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسجد کے پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار مسجد کی انتظامیہ کے تعاون سے ہے۔ یہ یقیناً اگر پروگرام بہترین اچھا کامیاب ہوا ہے تو اس میں انتظامیہ کا یقینی ہاتھ ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی دنیا و آخرت کی برکتیں اور خیرات اللہ اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔